آیا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں، وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے تم نشہ نہیں کرتے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے، وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی، وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے، تاکہ بیماری کے جراثیم تم بے اثر نہ کر سکے۔ ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر، جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں، وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر، کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا۔ ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا۔ اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے، بیٹے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، حرم کی قسم دے، کعبے کی قسم دے، کسی کی بھی قسم دے، تم نشہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے، لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح سے فرمایا فاسے کے قریب مت جاؤ، تم ان چار چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، یاد رکھنا نشے کے والوں سے دوستی مت کرو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرنے مت جاؤ، نشہ کرنے والا پریشان ہے، قرض